اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وادی حیرت کی صفت میں اس کے بعد وادی حیرت آتی ہے، جہاں ہمیشہ حسرت و یاس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہر سانس یہاں تلوار کی طرح زخم لگاتا ہے اور ہر گھڑی رنج و افسوس ہوتا ہے۔ اس وادی میں جانے والوں کے ہر ایک بال سے تلوار کے زخم کے بغیر خون ٹپکتا ہے، جس سے ایک تحریر لکھی جاتی ہے جس کا مطلب افسوس ہوتا ہے۔ اس وادی میں آہ، درد اور سوز و گداز ملتا ہے۔ اس جگہ نہ دن دن ہوتا ہے اور نہ رات رات ہوتی ہے۔ یہاں آ کر آگ بجھ جاتی ہے اور اس کے دل کا درد انسان کے دل و جان کو جلا دیتا ہے۔ جب کوئی حیران و پریشان شخص اس جگہ جاتا ہے تو وہ حیرت و استعجاب میں اپنا راستہ گم کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں توحید خداوندی کا جس قدر بھی خیال ہوتا ہے، یہاں آنے کے بعد سب غائب ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تو زندہ ہے یا نہیں اور تیری ہستی موجود ہے یا تو معدوم ہو چکا ہے، تو اس دنیا کے بیچ میں ہے یا اس سے باہر ہے، تو کنارہ پر ہے یا اس میں غائب ہے یا اس میں ظاہر ہے، تو فنا ہو چکا ہے یا ابھی باقی ہے، یا تو فنا اور بقا سے آزاد ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے ان باتوں کی بالکل خبر نہیں ہے اور میں فنا اور بقا سے بالکل بے خبر ہوں۔ میں عاشق ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ کس پر عاشق ہوں۔ نہ میں مسلمان ہوں، نہ کافر ہوں، اور نہ معلوم میں کیا کیا ہوں، لیکن میں عشق سے بھی واقف نہیں ہوں۔ میرا دل عشق کی لذت سے آشنا بھی ہے اور اس سے بے خبر بھی ہے۔ بادشاہ کی لڑکی کا غلام پر عاشق ہونا۔ ایک بادشاہ جو تمام دنیا پر حکمران تھا اور اس کے محل میں اس کی ایک لڑکی تھی۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ رشک پری لڑکی حضرت یوسف علیہ السلام کا سا حسن رکھتی تھی اور اس کے چہرہ پر چاہے زنخداں بھی موجود تھا۔ چاہے زنخداں ٹھوڑی کے گڑھے کو کہتے ہیں جو خوبصورتی کی نشانی ہے۔ اس کی زلفوں سے ہزاروں کے دل زخمی ہوتے تھے اور اس کے سر کے ہر ایک بال میں ایک عاشق کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جنت کی طرح خوبصورت تھی اور اس کی بھویں کمان کی طرح تھیں۔ جبکہ اس کی ابرو سے تیروں کی بارش ہوتی تھی تو اس وقت کعبہ کوسین بھی اس کی تعریف کرتا تھا۔ کعبہ کوسین ایک آیت قرآن کا ٹکڑا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شب معراج حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کا درمیانی فاصلہ دو کمانوں کو ملانے کے بعد جو فاصلہ رہتا ہے اس سے بھی کم رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نرگس سی مست تھیں جو بڑے بڑے عقل مندوں کو مست و دیوانہ کر دیتی تھیں۔ اس عذرا جیسی معشوق اور سورج جیسی حسین کا چہرہ خوبصورتی اور حسن میں چاند سے بھی زیادہ تھا۔ عذرا عرب کی ایک مشہور معشوقہ کا نام ہے جس پر وامق عاشق ہوا تھا۔ اس کے دانت گویا یاقوت کی ڈبیا تھے جو روح کی تقویت کا باعث تھے، جنہیں دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام حیران تھے۔ جب وہ ہنستی تھی تو اس کے ہونٹ آب حیات معلوم ہوتے تھے تو انہیں دیکھ کر پیاسا ہو جاتا اور ان سے خیرات کے طور پر پانی مانگتا۔ جو اس کے زنخداں کو دیکھ لیتا تھا وہ اس کنویں میں سر کے بل گر پڑتا تھا۔ جو اس کے چاند جیسے چہرہ کا شکار یعنی عاشق ہو جاتا تھا وہ بغیر رسی کے کنویں میں جا پڑتا تھا جہاں سے نکلنا دشوار تھا۔ الغرض بادشاہ کی خدمت میں ایک چاند جیسا خوبصورت غلام آیا۔ وہ غلام نہیں تھا بلکہ اس کو اس قدر خدا نے حسن دیا تھا کہ چاند اور سورج کو کبھی نہیں مل سکتا۔ تمام دنیا میں اس جیسا کوئی حسین نہیں تھا اور کسی کو ایسا حسن نہیں ملا تھا۔ اسے بازار میں دیکھ کر لاکھوں انسانوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھیں۔ ایک دن اتفاقاً بادشاہ کی لڑکی نے اس غلام کو دیکھ لیا۔ اس کا دل قابو سے باہر ہو گیا اور خون میں تڑپنے لگا اور یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس کی عقل جاتی رہی اور عشق نے اس پر غلبہ پا لیا اور اس کی پیاری جان مصیبت میں مبتلا ہو گئی۔ بہت مدت تک یہ دل میں سوچتی رہی، آخرکار اس سے صبر نہ ہو سکا
اور یہ بے قرار رہنے لگی۔ یہ اس غلام کے عشق اور جدائی میں گلی جاتی تھی اور اس سوز و گداز میں اس کے دل کا شوق اور بھی بڑھ رہا تھا۔ شہزادی کی خدمت میں 10 گانے والی لونڈیاں حاضر رہتی تھیں جنہیں گانے میں بہت دسترس اور کمال حاصل تھا۔ یہ تمام لونڈیاں گویا موسیقار اور بلبل کی طرح گاتی تھیں۔ موسیقار ایک پرندہ ہے جس سے لفظ موسیقی نکلا ہے، اور گانے کو اس کی آواز کی وجہ سے عروج و شہرت حاصل تھی۔ ان کی آواز جس کسی کے کان میں بھی پہنچ جاتی تھی وہ بے قرار اور بے ہوش ہو جاتا تھا۔ شہزادی نے اپنے عشق کا فوراً ان سے اظہار کیا اور اپنی ناموس و عزت اور جان تک کھونے پر رضامند ہو گئی۔ جس کو معشوق سے عشق ہو جائے پھر اس کی جان کی کیا حقیقت رہتی ہے۔ شہزادی نے کہا کہ اگر میں اپنے عشق کا سب کے سامنے اعلان کر دوں تو لوگ میری زندگی دشوار کر دیں گے۔ شہزادی ہونے کی وجہ سے جو میری عزت اور مرتبہ ہے اس سے مجھے بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں اس غلام تک کیسے پہنچوں؟ میں اپنے عشق کا اظہار سب کے سامنے نہیں کرتی بلکہ پوشیدہ طور پر روتے روتے جان دے دوں گی۔ میں نے صبر کی ہدایت میں سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں، لیکن اب میں کیا کروں؟ اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ میں اس قدر سروقد معشوق یعنی غلام کے عشق میں جل رہی ہوں اور اسے اس کی خبر تک نہیں ہے۔ اگر میری مراد مل جائے تو میری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے۔ جب ان لونڈیوں نے یہ بات سنی تو کہا کہ ہمارا دل خوش کرنے کی فکر کیجئے، ہم آج رات اس غلام کو سب سے چھپا کر آپ کے سامنے لے آئیں گی اور کسی کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ ان میں سے ایک لونڈی غلام کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ ایک شراب کا پیالہ لاؤ۔ اس نے شراب میں بے ہوشی کی دوا ڈال دی اور بے ہوش کر دیا۔ جب غلام نے یہ پیالہ پیا تو بے ہوش ہو گیا اور اس خوبصورت لونڈی کا کام بن گیا۔ وہ غلام صبح سے شام تک بے ہوش رہا اور اسے دنیا کی کچھ خبر نہیں ہوئی۔ رات کے وقت وہ لونڈیاں غلام کے پاس گرتی پڑتی آتی تھیں اور اس غلام کو ایک بستر پر لٹا کر پوشیدہ طور پر شہزادی کے پاس لے گئیں۔ فوراً اسے سونے کے تخت پر بٹھاتی تھیں اور اس کے سر پر جواہرات نثار کیے۔ آدھی رات کے وقت وہ بے ہوش غلام اپنی مست آنکھیں کھولتا تھا۔ اس نے جنت جیسا محل دیکھا جس میں سونے کے تخت بچھے ہوئے تھے، عنبر کی شمع جل رہی تھی اور لکڑیوں کی جگہ عود روشن تھا۔ ان خوبصورت لونڈیوں نے مل کر گانا شروع کیا جس کو سن کر جان سے عقل اور جسم سے جان رخصت ہو گئی۔ اس رات وہ شہزادی بھی ان کے درمیان میں موجود تھی اور شمع کی طرح روشن تھی۔ اس خوشی اور مسرت میں شہزادی غلام کو دیکھنے میں محو تھی۔ اس کے پاس اب نہ عقل رہی تھی نہ جان، اسے نہ اس دنیا کی خبر تھی اور نہ دوسرے عالم کی۔ اس کے سینے میں عشق تھا اور زبان گونگی تھی اور اس کی جان عشق کی وجہ سے بے حال تھی۔ اس کی آنکھیں غلام کے چہرہ پر لگی ہوئی تھیں اور کان گانے کی طرف متوجہ تھے۔ وہ عنبر کی خوشبو سونگھ رہی تھی اور اس کے منہ میں گویا آگ لگی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں شہزادی نے غلام کو شراب کا پیالہ دیا اور نقل کے طور پر غلام کا بوسہ لیا۔ نقل وہ چیز شراب سے پہلے کھائی جائے۔ غلام کی آنکھیں شہزادی کے چہرہ پر جم گئیں اور حیرت سے دیکھتا رہا، چونکہ اس کی زبان سے اس کے جذبات ادا نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھا ہوا تھا اور وہ حیرت و پریشانی میں سر کھجا رہا تھا، اور وہ خوبصورت شہزادی بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ کبھی وہ غلام کے شیریں لبوں کا بوسہ لیتی تھی اور کبھی اس بوسہ سے اپنے جگر پر نمک پاشی کرتی تھی۔ کبھی یہ غلام کی سرکش زلفوں کو پریشان کرتی تھی اور کبھی اس کی جادو سے بری ہوئی آنکھوں میں گم ہو جاتی تھی۔ اور وہ مست غلام شہزادی کے سامنے بالکل دیوانوں کی طرح خاموش بیٹھا تھا اور اس کی مست آنکھیں کھلی تھیں۔ ابھی غلام اس نظارہ میں محو تھا کہ اتنے میں مشرق سے صبح نمودار ہو گئی۔ صبح کے وقت صبح کی ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہوئی اور غلام مست ہو گیا۔ جب وہ غلام سو گیا تو لونڈیاں اسے اٹھا کر وہاں سے لے گئیں۔ اس کے بعد جب اس خوبصورت غلام کو ہوش آیا، اس کے ذہن میں ایک خاکہ سا باقی تھا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ یہ کیا چیز تھی۔ اب وہ پہلے جیسا غلام تھا۔ اس وقت اس عالم کے متعلق سوچنے سے کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ اگرچہ صبح اس میں بالکل طاقت باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس نے سر پر پانی ڈالا، اس نے ہاتھ مار کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اپنے بال نوچ لیے
اور سر پر خاک ڈالی۔ اسے لوگوں نے ماجرا پوچھا، اس نے جواب دیا کہ اس بات کو میں بتا نہیں سکتا۔ جو چیز کہ میں نے ظاہراً طور پر دیکھی ہے وہ کوئی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جو مصیبت مجھ اکیلے شخص پر پڑی ہے آج تک کسی کو اس سے سابقہ نہیں پڑا ہوگا۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے عجیب واقعہ کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا۔ ہر ایک شخص نے کہا کہ آخر ہوش میں آ کر تھوڑا بہت کچھ تو بیان کر، 100 باتوں میں سے ایک بات تو کہو۔ غلام نے کہا کہ میں غم میں مبتلا ہوں، بھلا کبھی دیوانے بھی باتیں کیا کرتے ہیں؟ میں نے سب کچھ سنا اور کچھ بھی نہیں سنا، میں نے سب کچھ دیکھا ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ایک عقل مند نے کہا کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے اور اب یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ خواب میں دیکھا تھا یا جاگتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یہ بھی خبر نہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ دیوانگی اور مستی کی حالت میں دیکھا یا ہوشیاری کے عالم میں دیکھا۔ اس سے زیادہ دنیا میں کسی کا عجیب حال نہیں ہوا ہوگا، خواہ ظاہراً طور پر یا پوشیدہ۔ نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں، نہ خاموش رہ سکتا ہوں، اور نہ میں بے ہوش ہی رہ سکتا ہوں۔ نہ میں اپنی جان کو بلا سکتا ہوں اور نہ مجھے اپنی جان کی کچھ خبر ہے۔ میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا ہے کہ ایسا حسن کسی کو آج تک نہیں ملا۔ اس کے چہرہ کے مقابلہ میں آفتاب کی حقیقت ایک معمولی ذرہ سے زیادہ نہیں، اور باقی باتیں خدا بہتر جانتا ہے۔ جب مجھے خبر نہیں تو میں اس سے زیادہ اور کیا بیان کروں؟ اگرچہ میں نے اسے اس سے زیادہ دیکھا ہے، میں اسی بات میں حیران ہوں کہ آیا میں نے اسے دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ اس ماں کی حکایت جو اپنی لڑکی کی خاک پر روتی تھی۔ ایک ماں اپنی لڑکی کی قبر پر رو رہی تھی۔ ایک عقل مند نے اس عورت کو دیکھا۔ اس عورت نے کہا کہ اے شخص، تو اور لوگوں سے اپنے علم کی وجہ سے سبقت لے گیا ہے۔ خدا کی قسم، کیا تجھے معلوم ہے کہ میری لڑکی کس طرح ہے؟ وہ مجھ بے صبر سے اس قدر دور کیوں چلی گئی ہے؟ اس کا حال معلوم ہے کہ وہ کیسی ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اس کے لیے کون روتا ہے۔ اس غمزدہ کا حال بہت تباہ ہے، وہ دن رات بیٹھی رو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی خبر نہیں کہ میں دنیا میں کس کے لیے رو رہی ہوں۔ روتے روتے بالکل بے ہوش ہو گئی ہوں، اور مجھ غمزدہ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں کس سے دور ہوں۔ اس وقت وہ مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے، کیونکہ اسے اپنی کھوئی ہوئی چیز کا پتہ لگ گیا ہے۔ مجھے اس کی خبر نہیں، اس لیے مجھے حیرت ہے، اور اس حیرت میں میرا خون بہہ رہا ہے۔ اس منزل میں جس نے اپنا دل کھو دیا، اور بلکہ جس نے اپنی منزل مقصود بھی غائب کر دی، عقل کی رسی کا سرا گم ہو گیا ہے، اور غرور کے گھر کا دروازہ غائب ہو گیا ہے۔ جو شخص وہاں پہنچتا ہے وہ اپنا سر کھو دیتا ہے، اور عناصر اربع، آب و آتش، خاک و باد سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس جگہ تک آنے کا راستہ مل جائے تو تمام بید ایک گھڑی میں معلوم ہو جائیں۔ حکایت صوفی اور اس شخص کی جس نے چابی کھو دی تھی۔ ایک صوفی جا رہا تھا، اس نے آواز سنی۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی چابی کھو دی ہے، کیا کسی کو چابی ملی ہے؟ کیونکہ دروازہ بند ہے اور میں باہر کھڑا ہوں۔ اگر میرے گھر کا دروازہ بند ہو تو میں کیا کروں؟ جب مجھے ہمیشہ رنج و غم رہے تو میں کیا علاج کروں؟ صوفی نے جواب دیا کہ تیری باتیں نرالی ہیں، دروازہ سے تجھے کیا مطلب؟ اسے بند رہنے دے، تو مکان کے اندر چلا جا۔ تو اس بند دروازہ پر کیوں بیٹھا ہے؟ کیا تو اسے کسی طرح کھول نہیں سکتا؟ تیرا کام بہت آسان ہے، لیکن میرا کام مشکل ہے، کیونکہ حیرت و تعجب میں میری جان جلی جاتی ہے۔ میرے کام کا نہ سر ہے، نہ پاؤں، نہ اس کی چابی ہے، نہ اس کا دروازہ۔ اے صوفی، کاش تو اور زیادہ بھاگتا اور اپنے کام کا دروازہ بند کیا ہوا ڈھونڈ لیتا۔ انسان کو سوائے خیال اور فکر کے کچھ نہیں ملا۔ کسی کو خبر نہیں کہ اصلیت کا کیا حال ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ میں کیا کروں، تو اسے کہہ دے کہ کچھ مت کر، اور جو تو نے اب تک کیا ہے وہ مت کر۔ جو وادی حیرت میں داخل ہوتا ہے
وہ ہر ایک سانس حسرت و یاس کے ملک میں لیتا ہے۔ میں کب تک حسرت و یاس میں مبتلا رہوں؟ جب اوروں نے راستہ کھو دیا تو مجھے یہ راستہ کیسے ملے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا، اور اگر مجھے معلوم بھی ہوتا تو میں حیرت میں پڑا رہتا۔ انسان کے لیے یہ شکر ادا کرنے کا مقام ہے، کیونکہ یہاں کفر ایمان ہو جاتا ہے اور ایمان کفر بن جاتا ہے۔ شیخ نصر آباد کا آتش کدہ میں جانا۔ شیخ نصر آباد کے دل میں عشق خدا کا درد اٹھا اور انہوں نے خدا کے بھروسے پر 40 مرتبہ حج کیا۔ اس کے بعد ایک شخص نے انہیں بہت کمزور دیکھا۔ لمبے لمبے بال جسم پر تھے اور صرف ایک پاجامہ تھا، باقی بالکل ننگے تھے۔ آپ کے اندر اور باہر گویا ایک آگ سی لگی ہوئی تھی جس میں آپ جل رہے تھے۔ آپ نے زنار باندھا تھا اور آپ کا دل کھلا ہوا تھا۔ آپ نے فخر و غرور کی وجہ سے نہیں بلکہ سچے دل سے ایک آتش خانہ کا طواف کیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے بزرگ شیخ، یہ کیا حرکت ہے؟ اس پر شرم کیجئے۔ آپ نے 40 سال تک برابر حج کیا ہے اور بادشاہت کی، کیا اس کا مطلب یہ کافری ہے؟ آپ کی یہ حرکت ایمان کی مزدوری کی وجہ سے ہے۔ صوفیوں کو آپ کی وجہ سے بدنامی ہوگی۔ یہ کام یعنی آتش کدہ کا طواف اتنے بڑے شیخ نے کیا ہے، کیا آپ کو صبر نہیں کہ یہ کافروں کا آتش خانہ ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، اس آگ نے مجھے برباد کر دیا، اس کی وجہ سے میری عزت و ناموس برباد ہو گئی، میرے گھر اور سب سامان میں آگ لگ گئی، میں حیران پھر رہا ہوں، میری سمجھ میں اس کا کوئی علاج نہیں آتا۔ جب کہ میری جان میں اس طرح آگ لگ گئی، پھر مجھے اپنی عزت کا کس طرح خیال رہ سکتا ہے؟ جب سے میں اس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں، اس وقت سے میں کعبہ کے بت خانہ سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اگر تجھے میری حالت دیکھ کر ذرا بھی حیرت ہوگی تو میری طرح تو بھی حسرت میں گرفتار ہو جائے گا۔ ایک مرید کی حکایت کہ جس نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا تھا۔ ایک نئے مرید کا دل سورج کی طرح روشن تھا۔ اس نے ایک رات اپنے پیر کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ حیرت کی وجہ سے میرا دل خون ہو گیا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کا وہاں کیسا حال ہے؟ آپ کے فراق میں میرا دل شمع کی طرح جل رہا ہے۔ جب سے آپ گئے ہیں میں بہت رنجیدہ رہتا ہوں، میں حیرت کی وجہ سے یہاں بیدوں کو تلاش کر رہا ہوں، آپ کا حال کیسا ہے؟ فرمائیے۔ پیر نے جواب دیا کہ میں بھی حیرت میں پڑا ہوا ہوں اور اپنی زندگی پر افسوس و تاسف کرتا ہوں۔ ہم اس قبر کی تاریک قید خانہ میں تجھ سے زیادہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخرت کی حیرت کا ایک ذرہ دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔